صاحب آپ بتا دیں یہ اختلافات تو اپنی جگہ پر ہمیں چل رہے ہیں ود ان پارٹی، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کے جملے یہ کہ اگر اتنے تھوڑے سے عرصے میں جتنے معاملات شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ ہو گئے، اگر کوئی اور ہو جاتا، اتنا تلخ معاملات ہوتے تو بات تلخ ہو جاتی. تو واقعی اتنے چند دنوں میں پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت میں اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ اب 5 سال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہت شکریہ جی. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو چاہتی ہے جی کہ آئینی مدت جو ہے پارلیمان کی وہ پوری ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، پارلیمان کی مدت جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور باقی جہاں تک تعلق اختلافات کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اس وقت تو کوئی اختلاف بھی نظر نہیں آتا. بظاہر ساری چیزیں بڑی سموتھلی چل رہی ہیں. باقی پی ایم ایل این کے اندر کے جو اختلافات کی آپ بات کر رہے تھے وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کو انہیں خود دیکھنا چاہیے، ہینڈل بھی کرنا چاہیے. اور جماعتوں کا جب اتحاد ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے اختلافات نہیں ہوتے کہ وہ بات ہوئی کوئی، اس میں باقاعدہ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں، ان میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، پھر اپنی اپنی سفارشات جاتی ہیں، وہ ایک طریقہ کار ہے، اس پہ ہو جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اختلاف. ہلو اچھا جی حسن صاحب، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. ہلو جی حسن صاحب. جی میں اگر حسن صاحب ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں اختلاف نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم آگے بڑھیں تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس بڑا کلیئر رہا ہے، بڑا کیٹاگوریکلی کلیئر رہا ہے. پی آئی کی نجکاری یا دیگر اداروں کی نجکاری کے حوالے سے، این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے. تو ابھی یہ بڑے میجر سٹیپس اٹھانے ہیں جس کی بنا پر وزیر خزانہ کو بھی باقاعدہ طور پر امپورٹ کیا گیا ہے. تو ابھی مشکل تو آ سکتی ہے. دیکھیں مشکلات یقیناً ہوں گی، اور یہ جو اختلافات ہیں یہ کوئی اختلافات اس قسم کے نہیں ہیں جو محض اختلاف ہوں. یہ تو ایک ہمارا اصولی موقف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک مختلف مینیفیسٹو اور نظریات کی جماعت ہے. پی ایم ایل این ایک مختلف مینیفیسٹو کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہمارے اس قسم کے اختلافات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً پی آئی اے کی نجکاری پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. جب وہ موقع آئے گا تو اس پہ وہ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے، اور بات کو کوشش کی جائے گی کہ دلیل کے ساتھ ہو اور اس کا حل نکلے. دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی کے اندر بھی مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ اختلافات ہو گئے. اظہار رائے کی ہر آدمی کو، ہر جماعت کو حق ہے اور اس حق کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ نہال صاحب مجھے جوائن کریں، میں نے ایک اور بات آپ سے کرنی تھی. پاکستان تحریک انصاف نے 23 مارچ کی اجازت مانگی، نہیں ملی. 30 مارچ کی جلسے کی اجازت مانگی، وہ نہیں ملی. تو آپ نہیں سمجھتے حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اسلام آباد میں؟ دیکھیں یقیناً ہر سیاسی جماعت کو جو ہے وہ حق حاصل ہے کہ وہ جلسہ بھی کرے اور وہ اپنی جو بھی اس کا کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو اس کو وہ سیلیبریٹ بھی کرے. یقیناً ہونی چاہیے. لیکن کچھ ماضی کے ایسے تلخ تجربے اور یادیں ہیں جس کی وجہ سے شاید کوئی اس میں رکاوٹ ہو یا ان کو اجازت نہ مل سکی ہو. انہیں چاہیے کہ اپنے متعلقہ اداروں کے اندر اور وہاں پہ اپنی کلیئرنس دیں اور جو بھی وہ گارنٹیز وغیرہ مانگتے ہیں وہ دیں، اور ان کو اجازت ہونی چاہیے. اجازت ہونی چاہیے. جی